کوئٹہ میں مچ سانحے کے متاثرہ خاندان وزیر اعظم کے کوئٹہ آنے تک تدفین نہ کرنے کے مطالبے پر قائم۔ -10 ڈگری کی سردی میں دھرنا آج چھٹے روز بھی جاری۔ ابھی جماعت اسلامی کی دھرنے میں شرکت اور لواحقین سے تعزیت۔ سراج الحق نے کہا تدفین میں کوئی رکاوٹ ہے تو وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم اس وقت آئیں گے جب صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہوں گے۔ سانحہ مچ کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے سانحہ مچ متاثرین کے لیے تیار معاہدہ ٹویٹر پر جاری کر دیا۔ کہا یہ رہے مطالبات اور یہ رہا معاہدہ جو پچھلے 2 دن سے تیار ہے۔ تمام مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود بھی وہ کون ہیں جو شہداء کی لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں؟ انسانی جان کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا، لیکن معاوضے کی رقم کافی بڑھا دی ہے۔ ہزارہ برادری سانحہ مچ میں جاں بحق افراد کو آج دفنانے آج ہی کوئٹہ جاؤں گا۔ وزیر اعظم کی گارنٹی۔ کہا متاثرین کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ پیغام بھجوا دیا ہے کہ وزیر اعظم کے آنے سے تدفین کو مشروط کرنا مناسب نہیں۔ کسی وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جاتا۔ ایسا ہوا تو ہر کوئی بلیک میل کرے گا۔ ڈاکوؤں کا ٹولہ پچھلے 2.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے کہ NRO دے دیں ورنہ حکومت گرا دیں گے۔ سانحہ مچ بھارتی سازش کا حصہ ہے۔ مارچ میں ہی کابینہ اور اپنے بیانات میں بتا دیا تھا کہ بھارت ملک میں بے امنی پھیلانے کے لیے فرقہ وارانہ دہشت گردی کر سکتا ہے۔ لوگوں کی آہو بکا کو بلیک میلنگ کہنے پر شرم آنی چاہیے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ کہا یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ آپ پر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے۔ کیا ان کی لاشوں سے آپ کی انا بڑی ہے؟ آپ کے پاس ترک ڈرامہ دیکھنے اور ایکٹر سے ملنے، کتوں سے کھیلنے کا وقت ہے، مگر مظلوم لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا وقت نہیں۔ مریم نواز کوئٹہ سے کراچی پہنچ گئی۔ نون لیگ کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمائدین اور علماء کرام کوئٹہ میں مظاہرین سے رابطے میں ہیں۔ امید ہے آج یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ وہ کوئٹہ جائیں اور ہزارہ برادری سے تفصیلی ملاقات ہو۔ عمران خان تفرقہ بازی کے خلاف علامت ہے۔ عمران خان نے پہلے دن سے دہشت گردوں کو ملک سے ختم کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ مچ میں FT کو سرچ آپریشن بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے۔ بھارتی ایجنٹ اور پیرول پر کام کرنے والوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ مچ سانحے کے متاثرین کے مطالبات کے حق میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، سرگودا، مظفر گڑھ سمیت ملک کے کئی شہروں میں دھرنے اور مظاہرے۔ کراچی میں دھرنوں کا سلسلہ شہر کے 29 مقامات تک پھیل گیا۔ شارع فیصل، نیشنل ہائی وے، یونیورسٹی روڈ، شاہراہ پاکستان، نازم آباد سے نارتھ نازم آباد اور کورنگی کی عام شاہراہیں بند ہونے سے شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہریوں کو پریشانی۔ سکھر میں قومی شاہراہ پر دھرنے سے سندھ پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل۔ اسلام آباد کے چائنا چوک اور لاہور میں گورنر ہاؤس کے سامنے مظاہرین دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ سندھ بار کونسل کی اپیل پر سندھ بھر کے وکلاء کی ہڑتال۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کوئٹہ میں شہداء کے لواحقین سے اپیل کرتے ہیں کہ بے حس وزیر اعظم کے آنے کا انتظار کیے بغیر اپنے پیاروں کی تدفین کر دیں، بعد میں تعزیت بھی قبول نہ کریں۔ پہلے بھی علماء سے گزارش کر چکے ہیں کہ دھرنا دیں لیکن روڈ کھلا رکھیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں مخصوص مقامات پر دھرنے دے کر راستے کھول دیے جائیں۔ ملک میں کورونا میں مبتلا مزید 48 افراد انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں میں 2435 مریضوں کا اضافہ۔ کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 6.3 رہی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح سب سے زیادہ کراچی میں 17.06% ریکارڈ کی گئی۔ پشاور میں 12.59% اور حیدرآباد میں 10.95% رہی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے کل عدم تنظیم کے رہنما ذکی الرحمان لکھوی کو 15 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ذکی الرحمان لکھوی کے شریک ملزم ابو انس محسن کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ ذکی الرحمان لکھوی پر کل عدم تنظیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے
کل عدم تنظیم چلانے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات تھے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے مقدمے میں 3 ملزمان کو سزائے موت سنا دی۔ ایک ملزم پروفیسر انوار کو 10 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ مقدمہ گزشتہ 4 سال سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ عدالت نے ٹرائل مکمل کر کے 15 دسمبر 2020 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسامہ کے قتل میں ملوث اسلام آباد پولیس کے 5 اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پولیس اہلکاروں کو مس کانڈکٹ اور قصوروار ثابت ہونے پر برطرف کیا گیا۔ اسلام آباد میں اسامہ صدیقی کے قتل کے خلاف مظاہرہ۔ اسامہ کے والد تاجر برادری، سابق ایم این اے طارق فضل چودھری، جے یو آئی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی شرکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دورہ بحرین میں ولی عہد، وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حماد، فیلڈ مارشل اور بحرین کی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقاتیں۔ دو طرفہ اور خطے کی سیکورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بحرین آرڈر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک بحرین فوجی مشق البدر کا بھی مشاہدہ کیا اور مشقوں میں تربیت کے معیار کو سراہا۔ اور ٹیسٹ کرکٹر محمد سمیع کہتے ہیں کہ ہمیشہ انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ 100 میل کی رفتار سے انٹرنیشنل کرکٹ میں گیند کروائی، بتایا گیا اسپیڈ گن خراب ہے، دوسروں کے لیے بولنگ اسپیڈ مشین ٹھیک، ان کے لیے خراب۔ محمد سمیع کی وزیر اعظم اور کرکٹ کمیٹی سے مدد کی اپیل۔ In 200 meters, turn left.